من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں بڑی ہلا دینے والی ایک بات بیان کی ہے۔ بندہ سب سے زیادہ محنت تغو دو اپنی اولاد کو کامیاب کرنے کے لیے یا خود کاروباری معاملات میں کامیاب کرنے کے لیے ساری تغودو لگاتا ہے۔ ہڈیاں تک گل جاتی ہیں، جو مضبوط اصحاب ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں مال کما کر یا اولاد کی تربیت میں، دو چیزوں کے اندر۔ اور اللہ رب العالمین نے دونوں زیرو کر دی یہاں پر۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن کسی کا نہ مال کام آئے گا نہ کسی کی اولاد، چاہے وہ نیک ہے چاہے عباد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر اللہ نے اولاد کو نکھیڑ کر بیان کیا ہو، اور مال چاہے آپ نے اللہ کے راستے میں ہی خرچ کیا ہے، چاہے کچھ بھی ہے، اور چاہے آپ نے دنیا کے لیے کیا ہے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ کو تمہارا جھکا ہوا دل چاہیے، تقوی سے بھرا ہوا دل چاہیے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کس چڑیا کا نام ہے؟ کیا تقوی داڑھی رکھنے کا نام ہے؟ کیا تقوی پہلی صف میں نماز پڑھنے کا نام ہے؟ کیا تقوی 5 وقت کا نمازی ہونے کا نام ہے؟ یا ہر وقت سر جھکا کر بازار میں چلنے کا نام ہے؟ سر جھکا کر چلنا کون سا تقوی ہو؟ یا ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے؟ یا ہر وقت ہونٹ ہلتے رہنے چاہیے؟ 4 بندوں کے اندر بیٹھے ہیں تو اچانک یہ اللہ اکبر، کیا یہ تقوی ہے؟ یہ سب چیزیں ظاہری ہیں، تقوی ایک پوشیدہ چیز کا نام ہے۔ یہ جان لے بات، تقوی کے معاملے میں دھوکے میں ہیں۔ ہمارے تقوی ہائی جیک ہیں، ہمارے تقوی، ہمارے زہد، ہمارا نیک ہونا سب ہائی جیک ہے۔ حقیقت میں تقوی کیا ہے؟ تقوی دل کے نیک ہونے کا نام ہے، دل کی اصلاح کا نام ہے، دل کے اندر خیر خائی، دل نیک، دل اچھا، دل نرم، سچ مچ میں دل اچھا ہونا، یہ تقوی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک تقوی ناپید ہو جائے گا، متقی نہیں ملیں گے، نمازی بھی ملیں گے، روزے دار بھی ملیں گے، داڑھی والے بھی ملیں گے، پہلی صف میں نمازی بھی ملیں گے، تہجد گزار بھی ملیں گے، متقی نہیں ملیں گے۔ متقی ہونا، دل کا اللہ کے آگے سچ مچ جھکنا، اس کی علامات ہیں محدثین نے بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کہ یہ جو زمانہ ہے یہ قیامت کے نزدیک بہت برا ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے ایمان گھٹ کر اتنے تھوڑے رہ جائیں گے، اور ایمان کا جو لیول ہے وہ اتنا کم ہو جائے گا کہ بازار کے اندر زنا ہو رہا ہوگا، لوگ پاس سے گزریں گے اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ایک بندہ کہے گا کہ یار گزر گاہ ہے، بازار میں تم زنا نہ کرو، یہ دیوار کے پیچھے ہو کر لو یار، پچھلی سائڈ پر چلے جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ نہ کرو یہ گناہ ہے، بلکہ وہ صرف یہی بات کہے گا کہ دیوار تو پیچھے جا کے کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں سب سے بڑا ایمان اس شخص کا ہوگا۔ اے ایمان دا لیول کہ کمال لیول کا ایمان اس کا ہے کہ جن نے روکیا نہیں، بس یہ کہا کہ تھوڑا جا دیوار دے پیچھے چلا جاؤ۔ یہ ایمان کے گراؤنڈ ریالٹی ہے، یہ ایمان کا نیچے ہونا، گراوٹ ہے، لوگوں کے دلوں کا ایمان کم ہو جائے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایسا ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں علاقے کے اندر ایک امانت دار رہتا ہے، نمازیوں سے مسجدیں بھری، داڑھی والوں سے بھری، روزے داروں سے بڑی، ایماندار نہیں ہوگا۔ یہ ذرا سا کسی پر اعتماد کر کے دیکھیں، اس کو غلے پر بٹھا کر دیکھیں، یہ ہاتھ کے اندر تسبیح ہے، اور جو منہ ہر وقت ہونٹ ہلتے ہوئے ہیں ذکر کے لیے، لیکن اپنے کاروباری پارٹنر کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، معاملات میں ہیرا پھیری کرتا ہے، ماڑے بندے کی مدد نہیں کرتا، غریب رشتہ دار کا حال پوچھنے نہیں جاتا، یہ نمازی ہے،
یہ روزے دار ہے، یہ داڑھی والا ہے، متقی نہیں ہے، متقی نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایمان اس کو بعض رشتہ داروں کے پاس جانے سے اس لیے روکتا ہے کہ وہ میرا شریکہ برادری ہے، اس نے ایمان کو بانٹ دیا ہے اپنی انا کے درمیان اور اپنے رب کے درمیان، تو یہ تقوی نہیں ہے، متقی ہونا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو دل نیک لے کر آئے گا، دل اچھا لے کر آئے گا۔ دل اچھا ہونا پتہ کتنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایسی حدیث آپ نے سنی ہے؟ ایک بات۔ دوسری ایسی ہی حدیث، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے، میرے حکم کے تابع نہ ہو جائے۔ اب یہ دو حدیثیں یہ دل کے اوپر بات کرتی ہیں، یہ خالصتاً دل کی کیفیت کے اوپر بات ہے۔ ایک آدمی ہے جس کی خواہش ہے گاڑی، ساری زندگی اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، لیکن وہ خواہش اس لیے کرتا ہے کہ گاڑی ہونی چاہیے، بیوی بچوں کے لیے سہولت ہو جائے گی، یہ نیکی ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن جس کی خواہش یہ ہے کہ منو گڈی ملے تو میں شریکاں دے دروازے تے جا کے کھڑی کراں، اس کو چاہے ساری زندگی گاڑی نہ ملے، اس کے پاس پیسہ کبھی نہ آئے کہ وہ گاڑی لے سکے، یہ خواہش رکھنے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا، صرف خواہش۔ کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دلوں کے اندر اٹھنے والی خواہشات کے بھی تم مالک نہیں ہو، تمہاری خواہشیں بھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، چاہے وہ تمہاری زندگی میں نہ پوری ہو۔ تم میں سے اس وقت یہ دیکھا، دل کسی کے لیے اچھا کر دینا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے لیے دل میں بھی برا نہیں جاننا، یہ منع ہے۔ اپنے دل کے پروپوگنڈوں کو باندھ کے رکھنا، اپنے دل و دماغ کے تیز گھوڑے کسی کے خلاف دوڑانے سے رکنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کے اندر امڑنے والے خیالات خواہشات بھی میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ تو یہاں پر تو اولاد بڑی دور کی بات ہے، بندے کا تو اپنے جسم کے اوپر اختیار نہیں ہے، اپنے نفس کے اوپر۔ اولاد کے معاملے کے اندر اللہ نے پتہ کیا کہا ہے؟ یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی، قیامت کے دن سب سے پہلے اس کی اولاد اس سے بھاگے گی، اور اللہ نے کہا اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولادوں میں بعض تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو۔ یہ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، سم اینیمی ود فائٹرز اور ود نان فائٹرز، بعض ایسے جن کے ساتھ جنگ کرنی ہے اسلحے کے ساتھ، بعض فاحذروہم، ہوشیار رہنا ہے، خبردار رہنا ہے۔ تو یہاں پر فاحذرو، جنگ نہیں کرنی، صرف ان سے اویئر رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، اپنی اولاد کی خواہش کے مطلب کسی کا مال نہیں کھانا، بہن کی جائیداد ہڑپ نہیں کرنی، بھائی کا مال نہیں کھانا۔ یہاں پر بہنوں کی جائیداد کھا کر بھی متقی ہیں اپنے تائیں، بھائیوں کا مال کھا کر بھی نیک ہیں، اور دوسرے سب کام کر کے یہ نمازی ہے، یہ حجی ہے، یہ نیک ہے، یہ اپنے تائیں جنت میں پکا ہے۔ آئیے تقوی کے متعلقہ آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو رکھتے ہیں۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی دل کی کیفیت کا، التقوی ہاہنا، تقوی دل کے اندر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، حسد نہ کرو آپس میں، اور بغض اور کینہ اپنے دل کے اندر نہ رکھو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، اور اپنے مسلمان بھائی کی بولی کے اوپر بولی نہ لگاؤ۔ تمہیں پتہ چلا ہے کہ آپ کا بھائی یا آپ کا دوست کوئی پلاٹ لے رہا ہے تو اتوں جا کے راتوں رات 2 لاکھ روپیہ ود دے کے پلاٹ لینے کی کوشش کریں، یا وہ گاڑی خریدنے لگا ہے
اس نے گاڑی کا ایک ریٹ لگا دیا ہے، تم نے اوپر سے جا کر ایک بندہ بھیج کر اس کا زیادہ ریٹ لگا کر گاڑی لے لیا اس سے بھی پہلے، جبکہ تمہیں خبر پہنچ گئی ہے یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تم میں سے کو ولا بیع علی بعض، کوئی تم میں سے اپنے بھائی کی بولی پر بولی نہ لگائے جب تک اس کا معاملہ ختم نہیں ہو جاتا۔ کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بن کر رہو۔ اور آگے ولا یخذلہ، اپنے مسلمان بھائی کو مشکل مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑنا۔ کسی کے اوپر مشکل آئی ہے، پریشانیاں آئی ہیں تو انہوں کلیا چھاڑتا، وہ بیچارہ نہیں ہے دنیا کی مشکلوں سے لڑ سکتا۔ اب تیری وہ اس کے حالات اچھے تھے تو سب اس کے دوست تھے، اب اس کے حالات ماڑے آئے ہیں، اس کو ادھار کوئی نہیں دیتا، جنہوں دے دیتا تو واپس کتوں کرے گا۔ اب اس کے اوپر حالات ماڑے آئے ہیں، تم نے اپنی جیب کو تالا لگایا ہوا ہے، اپنی تم نے تجوری کو کنڈی لگا لی ہے کہ یہاں سے بھائی کی مدد نہیں کرنی، اس کو دنیا کی مصیبت میں مشکلوں میں تنہا چھوڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو مشکل میں تنہا چھوڑا، اللہ قیامت کے دن اس کو گناہ کے اندر اکیلا چھوڑے گا، وہ اپنے گناہوں کے ساتھ لڑے اور اس کے عوض عذاب بھگتے، اس کو اکیلا چھوڑے گا۔ اور جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی پردہ داری کی، عیب داری کی، اس کے عیب کو چھپایا، اس کے ننگ پن کو ظاہر نہیں ہونے دیا، اس کے کنگال پن کو ظاہر نہیں ہونے دیا، انہوں کاجدہ رہا، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کے اوپر ڈھانپ کا پردہ ڈال کر رحمت کا اس کو آرام سے جنت میں داخل کرے گا۔ ولا تخذلہ، مشکل میں اس کو نہیں چھوڑنا، اور ولا تحقروا، اس کی تحقیر نہیں کرنی، اس کی عزت نفس کے اوپر حملہ نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں جی وہ بس جی میں دل دا بہت چنگا، زبان دا بس ایویں 2 منٹ غصہ آ جاتا، میں دل دا بہت اچھا، وہ یہ غلط بات ہے۔ کس نے کہہ دیا اس کو یہ دل دا بہت چنگا ہے؟ یہ حدیث پوری جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے یہ بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ تقوی دل کے اندر ہوتا ہے، تقوی دل کے اندر ہوتا ہے۔ کوئی شخص کہے کہ میرا دل بڑا چنگا ہے، با غصے 2-3 گلاں ود ہو گئی ہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے دل کے اندر جو غلاظت تھی وہ زبان کے ذریعے باہر آئی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو کہتا ہے جی میں دل دا بہت چنگا، بس غصہ کوڑا، اور غصہ لمبا نہیں ہوتا، بس 2-3 منٹ دا ہی ہوتا ہے۔ 2-3 منٹ میں اگلے کی تو پتلون اتار دو، 2-3 منٹ میں اگلے کی تو عزت نفس پار کر دو، اور بعد میں کہو کہ میرا دل بہت چنگا ہے، تو پھر او دا برا ہے جی تو بےزتی کیتی ہے۔ اور تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اس کا دل برا ہے اور تیرا اچھا ہے؟ اتنی باتیں سنا کر، اتنے تانے دے کر اگلے پچھلے، اور تو کہتا ہے کہ تیرا دل بہت چنگا ہے۔ وہ کونی وڈے پائن غصے والے نے، بھئی یہ جھوٹ ہے۔ التقوی ہا ہنا، نرمی دل کے اندر ہوتی ہے۔ 3 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو معاملہ ہی دل کا ہے، یہ تمہاری زبان کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر میرے منہ سے کچھ آیات نکل رہی ہیں تو میرے دل و دماغ میں ہیں تو منہ سے نکل رہی ہیں۔ جب میرے دل و دماغ کے اندر کسی کے بارے میں غلاظت ہوگی تو ایک نہ ایک دن وہ منہ سے باہر آئے گی، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی تقوی کے متعلق، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے بارگاہ میں لائے جائیں گے جن پر اللہ کو بڑا غصہ، بڑا غضب ہوگا، اللہ ان کے اوپر بڑا غضبناک ہوگا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں جیسی ہوں گی، ایک پہاڑ نہیں، پہاڑی سلسلہ۔ آپ اسلام آباد کی طرف جائیں تو آپ کو نظر آئے گا ایک کے بعد ایک پہاڑ، ایک کے بعد ایک پہاڑ، پہاڑی سلسلہ۔ تو نیکیاں اتنی کہ پہاڑی سلسلہ، تہامہ پہاڑوں جیسی، لیکن اللہ رب العالمین ان کو ٹھڈا کک مار کر اس کی تمام نیکیوں کو ہوا منصورہ، تنکوں کی طرح آسمان فضا میں اڑا دے گا۔ وجہ کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے متقی تھے، لوگوں کے سامنے پرہیزگار تھے، ظاہری ہونٹ ہلاتے رہنا، تسبیحاں گھیڑتے رہنا، اور اچھے ہاتھ بن کے نمازیں ادا کرتے رہنا، نہ غیبت سے، نہ چگلی سے، نہ خیانت سے، نہ دھوکے سے باز آنا، نہ تانا دینے سے باز آنا، نہ احسان کر کے جتانے سے باز آنا، نہ بہن کی جائیداد جو کھائی ہوئی ہے واپس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ بھائی کا مال کھایا واپس دینے کے تیار نہیں ہے۔ یہ سب نیکیاں کر رہا ہے، لیکن جو گناہ اس نے کیے ہیں وہ واپس کرنے کے لیے، جو اس نے زیادتیاں کی ہیں ان کو بھرنے اور بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دنیا کی نظر میں وہ بڑا متقی ہے، بڑا متقی ہے، لیکن جب تنہائیوں کے اندر آتا ہے تو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، چن چن کر اللہ کے نافرمانی والے کاموں کو کرتا ہے۔ اکیلا شخص تنہائی کے اندر جب آتا ہے، اب آج سے 1400 سال پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی،
مجھے بتائیں کہ ایک بندہ کلا کمرے چوے کلا وہ کی کر سکتا ہے؟ 1400 سال پہلے چلے جائے، نہ اس کے پاس موبائل ہے، نہ لیپ ٹاپ ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک اکیلا بندہ کتنے گناہ کر سکتا تھا؟ آج ایک نوجوان اکیلا کتنے گناہ کر سکتا ہے؟ جس کے موبائل سے رات کو 2 بجے بھی نور نکل رہا ہوتا ہے، اس کے منہ پر لیٹیں پڑ رہی ہوتی ہیں، جدوں تک نیند نال موبائل 2-3 نری منہ تے نہ ڈگے ادوں تک وہ سوندا نہیں۔ کتنے بڑے بڑے وہ گناہ کر سکتا ہے۔ یہ حدیث اس لیے لوگوں کے لیے لوگوں کی نظروں میں نیک، لیکن تنہائی میں اللہ کی نافرمانیوں کے کام کرنے والے اللہ ان کا انتظار کر رہے ہوں گے، جن پر اللہ کا شدید غضب اور غصہ کہ جب وہ تنہائی کے، اور کتنا بدبخت ہے کہ لوگوں کے سامنے نیک ہے اور تنہائی میں جب اللہ نے تمہیں دیکھنا ہے تو اللہ کے لیے اپنا چہرہ گندا رکھا ہوا ہے، اپنا ایمج گندا غلیظ گھٹیا رکھا ہوا ہے، اپنا کردار اندر جا کر اکیلا جا کر برا پیش کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اچھا ہے جبکہ اللہ کے سامنے اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولا اجسادکم، اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے وجود کو، باڈی بلڈنگ کو دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے جو سینے کے اندر موجود ہے۔ اللہ کو تمہاری جوتی سے کیا، اللہ کو تمہارے استری کپڑے سے کیا، اللہ کو تمہارے مال سے کیا، اللہ تو تمہارے دلوں پر ٹک ٹکی لگا کے بیٹھا ہے کہ ان کے دل کیسے ہیں۔ دل اچھا ہونا، دل کی خواہش اچھی ہونی، دل میں تقوی اور اخلاص ہونا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی حیا رکھنا، لحاظ رکھنا، پنجابی میں اگر بتاؤں تو عام زبان میں حیا رکھنا، شرم رکھنا۔ اگر کوئی لڑکا سگریٹ پیتا ہو تو وہ اپنے باپ کے سامنے کبھی نہیں پیتا، کیونکہ پیودا حیا ہے۔ تو تقوی کا مطلب اللہ کا حیا رکھنا، اللہ کی شرم رکھنا، جاننا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے رمضان میں بھی وہ اللہ دیکھ رہا ہے، رمضان کے بعد ان اللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ بصیر بما یعملون، تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، تم جو کر رہے ہو اللہ وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تقوی اپنے دل کے اندر، یہ اللہ کی صفت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا۔ تو اے لوگو یا ایھا الناس اتقوا، اللہ سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے، تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ قیامت کا زلزلہ تمہاری برداشت سے باہر ہے، اس سے پہلے اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جان لو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، بہترین زادرہ تقوی ہے، بہترین زادرہ تقوی ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، زادرہ جمع کر لو، راستے کا سامان اکٹھا کر لو۔ یہاں پر کسی نے 2-4 دن کے لیے مری ایبٹ آباد ناران کا غان جانا ہو تو وہ جیکٹیں بھی رکھتا ہے، وہ بوٹ بھی رکھتا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر چلنا ہے، وہاں مہنگائی ہے تو کھانے کی بھی کچھ چیزیں ہلکی پھلکی پیک کر کے رکھتا ہے۔ یہ چھوٹا سا سفر اس نے کرنا ہے، اپنے رخت سفر بنتا ہے۔ یہ سفر بڑا لمبا ہے، بڑا طویل ہے، 60 سال کا 50 سال کا سفر ہے، بالآخر اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، راستے کا سامان اکٹھا کرو، راستے کا سامان اکٹھا کرو۔ اور تقوی بہترین زادرہ ہے، جس کے پاس تقوی ہے، تقوی تمہارے گناہوں اور تمہارے درمیان ایک دیوار ہے جس کے ساتھ تم نے چلنا ہے۔ اپنی عادت بنا لو تقوی کی، تقوی ایک خلصلت کے طور پر، عادت کے طور پر قبول کر لو کہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ سر و علانیہ، چھپے ظاہری، ہر جگہ، حیثما اتقوا اللہ حیثما کنتم، جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کا تقوی اختیار کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کا تقوی، اللہ رب العالمین، بلکہ اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، سیدھی سچی کھری درست بات کرو، زو مانی بات، ڈبل میننگ بات، ڈائلوگ کر کے اگلے نو تانا وچلی مار کے گل کرنا نہیں۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی کری درست بات کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ لوگوں کو کہانیوں کے اندر نہ ڈالو، چکروں کے اندر نہ ڈالو، میں آ رہے ہیں جی بس 5 منٹ آ رہے ہیں جی، میں گھروں نکل پہ ہاں جی، اور یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، فون نہیں سنیا گیا، گھر موبائل پہ آ رہے ہیں جی۔
جھوٹ بولتے ہیں، اپنے بیٹے کو دے دینا کہ کہو کہ ابا جی گھر میں نہیں ہے، موبائل گھر بھول گئے ہیں، بھائی کو پکڑا دینا کہ کہو کہ بھائی گھر نہیں ہے۔ قولوا قولا سدیدا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، سیدھی سچی کھری اور درست بات کرو۔ یغفر لکم ذنوبکم، پہلی بات یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے نامہ اعمال کو درست کر دے گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے تمام گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ، مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، تم میں سے ہر شخص کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ نے تم سے باتیں کرنی ہے۔ یہ 60 سال 50 سال کی جو زندگی گزاری ہے، سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ، اللہ نے تم سے باتیں کرنی ہیں، اور لیسا، نہیں ہوگا تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان، ڈائریکٹ اللہ نے تم سے بات کرنی ہے، ڈائریکٹ اللہ نے تیرے سے حساب لینا ہے، ڈائریکٹ تیرے جواب سننے ہیں کہ تو اپنی زندگی کے اندر جو کر کے آیا ہے اس کے متعلقہ تیرے پاس کیا جواب ہے، کیا دلیل ہے، کیا جواب ہے۔ لیس بینہ و بینہ من ترجمان، تمہارے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اللہ نے تم سے باتیں کرنی ہیں۔ اس دن یوم نحشرهم المتقون الی الرحمن وفدا، تم میں سے جو متقی ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوں گے، اس دن بچا لیے جائیں گے جس دن اللہ ڈائریکٹ کلام کرے گا، اور ڈائریکٹ تم سے تمہارے کرتوتوں کا جس دن حساب لے گا۔ یوم نحشرهم المتقین، متقین کا حشر تو ایسا کمال خوبصورت ہوگا، ان کے لیے محشر جو برپا ہوگا وہ اتنا خوبصورت۔ وفد کہتے ہیں مہمان کی آمد کو، کہ ایک علاقے کے مہمان ایک دوسرے ملک کے مہمان اس ملک کے اندر آئیں تو یہاں کے اہلکار سرکاری کرندے ریڈ کارپٹ پہ استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ ریسیو کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کو وفد کہتے ہیں۔ وہ وفد ہوگا تو فرشتے بڑے اکرام اور عزت کے ساتھ ان کو اللہ کے دربار میں لے کر آئیں گے، ان کا بڑا نرم حساب ہوگا۔ کن کا؟ جو متقی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی تم میں سے اللہ کا تقوی اختیار کر لے اللہ اس کو مشکلوں سے نکال لے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں امید نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی تم میں سے اللہ کا تقوی اختیار کر لے، صحیح معنوں کے اندر اللہ سے ڈر جائے، اللہ کا خوف کھائے، اپنے دلوں کی اصلاح کرے، اپنے دلوں کو ٹٹولے، ظاہری عبادات کے اوپر نہ جائے۔ دل جب تک درست نہیں ہے ظاہری اعمال صرف دکھاوا ہے، صرف اور صرف دکھاوا ہے، اور دکھاوا چھوٹا شرک ہے، ریاکاری تو چھوٹا شرک ہے۔ جب تک دل نیک نہیں ہے، دل تقوی والا نہیں ہے، تو وہ شخص کہ جو دل کا تقوی اصل میں اللہ کا تقوی، من امرہ یسرا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کر لے گا، من امرہ یسرا، اللہ اس کے دنیا کے معاملات کو آسان کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِمْ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو کوئی تم میں سے اللہ کا تقوی اختیار کر لے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا، اس کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ دنیا بھی ہو گئی، آخرت بھی ہو گئی، اسی کے اندر سب کچھ ہو گیا۔ آخرت میں بھی متقین کامیاب ہیں، دنیا کے اندر بھی متقین کامیاب ہیں۔ دلوں کی اصلاح، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں پر ٹکٹکی لگا کے بیٹھا ہے۔ آخری حدیث دل نیک ہونے کے اوپر، نبی اکرم بڑی لذیذ بڑی مزیدار چاشنی والی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن مالدار لوگوں کو مال خرچ کرنے کی وجہ سے جنت کے اندر بڑے بڑے محلات اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے، اور ان کے بالکل سامنے اسی علاقے کے غرباء کو بھی اتنے بڑے بڑے محلات عطا فرمائیں گے۔ تو وہ مالدار لوگ کہیں گے کہ اللہ یہ محلات پکی بات ہے کہ تم نے مال خرچ کرنے کی وجہ سے عطا کیے ہیں، مال، اور یہ جو ان کو سامنے تم نے محل دیا اللہ یہ میرے علاقے میرے محلے کے غریب لوگ تھے، ہم سے زکوٰۃ لیتے تھے، ہم ان کو صدقہ دیتے تھے، اور ہمارے برابر محلات کیوں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے یہ ہمیشہ یہ خواہش کرتے تھے کہ اللہ اس بندے کی طرح مجھے بھی اگر تو مال عطا کرے تو میں اس بندے کی طرح تیرے راستے میں خرچ کروں، صرف نیت نیک رکھنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے برابر محل عطا کیا ہے۔ دل نیک، دل کا ارادہ اچھا، دل مخلص، دل میں اخلاص ہونا، دل میں نیکی ہونا، دل میں ایمانداری ہونا۔ یہاں پر ہوتا کیا ہے، بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اسکول کے ٹیچر ہوں یا قاری صاحب ہوں، یہ اس کے اندر تقوی ہونا چاہیے
کہ وہ اس کا ٹائم ہے، باپ نے تو مہینے بعد اس کو فیس دینی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائے، سلیبس کو مکمل کرے۔ گڈ ٹیچر از کاسٹلی بٹ بیڈ ٹیچر از مور کاسٹلی، وہ مہنگا نہ پڑے ان کو، بلکہ تیرے پاس امانت ہے یہ بچے، ان کا سلیبس مکمل کرانا، ان کو پڑھانا۔ اس نے تو مہینے بعد تمہیں صرف فیس دینی ہے، دفتر میں بیٹھے ہو اپنا کام کرو۔ اگر تم نے کسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا کہ سب سے زیادہ عذاب ہمسائے کو ہوگا، کہ جس کے پاس ایک بندہ اپنے ہمسائے کے سر پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ جاتا ہے، چل یار میرا ہمسایہ نیک ہے، اور یہ ہمسایہ ہی اس کی بیوی کے اوپر یا اس کی بیٹی کے اوپر بری نظر رکھے، کل قیامت کے دن ہمسائے کو سب سے بڑا عذاب ہوگا کہ اس نے دھوکہ دیا اس کو، اس کا دل اچھا نہیں، دل میں تقوی نہیں۔ اللہ رب العالمین صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔